اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار ہی دے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، فاستعذ باللہ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے، تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی بات پر سمجھا رہے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، افینڈ ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ مانتا نہیں، تو بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا، نیکی کی بات بتا رہا تھا، اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا؟ غصے سے لال ہو گیا۔ اور عموماً ہمارا یہ رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے، بعض اوقات بحث مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس سچویشن کو اوائڈ کرے، یعنی بحث مباحثے سے گریز کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو لا علم ہے، جو ابھی بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو بس صرف بتانا ہی کافی ہے، اس سے بحث مباحثے کی نہیں ضرورت۔ لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائے اور شیطان انسان کے دل میں کوئی اکساہٹ ڈال دے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ ینزغنک من الشیطان، یہ اکساہٹ، یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیطان کی طرف سے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں جاہلوں کے ساتھ سر پھوڑوں، یا جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں، یا جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پر آ جاؤں۔ تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غضبناک کر دے تاکہ تمہیں جاہلوں سے اعراض کرنے سے روک دے اور تمہیں ان سے انتقام لینے پر اکسائے، تو تم شیطان کے غصہ دلانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے، جس سے تم شیطان کے غصہ دلانے سے پناہ مانگتے ہو۔ وہ اس جہالت کرنے والے کی جہالت کو بھی سن رہا ہے جو تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے، تمہاری خیرخواہی کے جواب میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے اس کا غصہ دلانا، یا اس کی مخلوق کے کلام میں سے کسی بھی چیز سے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے والے کا حال بھی پتا ہے اور تمہارا حال بھی پتا ہے، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم سے شیطان کے غصے کو دور کر دے گی، اور مخلوق کے دیگر معاملات کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اسی کا حکم ہے، یہ علاج اسی نے بتایا ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو تم پر تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے، سب سے بڑا بہترین شیلٹر ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو برائی پر، بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے کہ سورۃ الناس میں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ اس وسواس یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے، الخناس جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مدد لیں، اللہ کی پناہ لیں، اللہ کو پکاریں۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے. یعنی بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے، وہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے، وہ آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے، وہ وائرس آپ کو بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا حل قرآن میں بارہا یہی بتایا گیا کہ ایسے موقع پر جب انسان کمزور پڑ جائے اور شیطان کی چال میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگے. اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ کی طرف لے جائے، کیونکہ خود آگ سے بنا، بندوں کے دلوں میں آگ بھڑکاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کا آخری انجام بھی آگ ہی ہو. سورۃ فاطر آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں. یعنی وہ اپنے ساتھیوں کو جو اس کے چال میں آ جاتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے پھیر میں آ جائیں. پھر قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ اپنے کسی کام میں، بڑے اچھے مفید کام میں منہمک ہوتے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مثلا، اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس پر آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کھلا ہے اور کبھی آپ تھوڑا بند بھی کر دیتے ہیں لحاظ سے، اور پھر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں بیٹھے بیٹھے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور گھر میں ایک فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت جب آپ کو خیر و بلائی کا کام کر رہے ہیں اس وقت شیطان آ ٹپکے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء 53 میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہمیں بری سچویشن سے نکلنے کا اور اس کو اوائڈ کرنے کا اور اس سے بچنے کا. میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. لیکن ہم کتنی بار اسی حکم کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ بات اچھے سے کرنی ہے. کیوں اچھے سے کرنی ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن، وہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کرتا. لہذا شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دو. اپنا طرز عمل درست کر لو، اپنا معاملہ، اپنا بیہیویئر درست کرو. تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ بات اچھے سے کرو. ہم نے ایک ہی بات کہنی ہوتی، لیکن اچھے سے کہیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے، اور اگر غصے سے کہیں گے اور تکبر سے کہیں گے اور دوسرے کے اوپر دھوس جما کے کہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بڑا سمجھ کے یا کسی وجہ سے آگے سے نہ بولے، لیکن وہ دل میں ضرور رکھ لے گا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے کسی کو لحاظ کے مارے، لیکن جب بھی کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے تو کبھی بھی وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا. دلوں میں جگہ صرف اچھے اخلاق سے بنتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بتا دی کہ اچھے اخلاق کی کیا ہے؟ اچھی بات کرنا. جب بات کرے اچھے سے بولے. اور یہاں پر یہ جو ینزغ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غصے یا کسی اور سبب سے فساد پیدا کرنا. یعنی ینزغ کا معنی کیا ہے؟ غصے کی وجہ سے فساد پیدا کرنا، کیونکہ انسان جب غصے سے بولے گا تو نتیجہ کیا؟ وہ فساد ہی ہوگا. پھر اسی طرح شیطان دو بندوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، یعنی جھگڑا بھی کرواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے. سورۃ المائدہ 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، جو تمہارے آپس میں دلوں کے اندر دوریاں آ جائیں، گرج آ جائے. اور یہ وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ
انسان کو اکساہٹ دلاتا ہے. یہ اکساہٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں آ کے پار ڈالتا ہے, دیکھو دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, اور جب تک تم اس کو منہ توڑ جواب نہیں دو گی نہیں باز نہیں آئے. لہٰذا انسان اپنے سارے اصول, طریقے, ضابطے, اخلاق ہر چیز بھول کے غلط کام کرنے لگتا ہے.